عوام جو ہے وہ چاہتے تو یہ ہے کہ ہماری حکومتیں فوری طور پہ اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیں, سارے مسلمان ملک مل کے اٹیک کر دیں, میزائل مارو, ایئر فورس جو بھی کرو. لیکن ہمارے یہاں پہ کوئی بھی ایک ایسا احتجاجی منظر ہم نے نہیں دیکھا جو یورپی ممالک سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہوں. کرونا وائرس وہاں پہ بھی ہے, یہاں پہ بھی ہے. تو ہم گھر بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے مجاہد بنے ہیں, لیکن ہمارے لوگ جو ہے وہ اس لیول کے اوپر نہیں کر رہے. ہمارا میڈیا آواز اٹھا رہا ہے, ہماری گورنمنٹ مذمت کر رہی ہے, لیکن کیا یہ سارا کچھ کافی ہے؟ OIC کا جو اجلاس ہوا اس سے جتنی توقع تھی اتنا ہی وہ کر پائے. انہوں نے مذمت کی, انہوں نے خبردار کیا کہ جی حالات خراب ہو جائیں گے, اور انہوں نے پوری دنیا سے ریکویسٹ کی کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے اور جنگ بندی کروائی جائے. جنگ بندی اب ہو بھی جائے گی تو کیا فائدہ؟ اسرائیل کی یہ پالیسی ہے, وہ ہر 5 6 7 سال کے بعد مسلمانوں کو مارتا ہے, اور مارنے کے بعد ان کو اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ وہ 5 7 سال تک کھڑے نہیں ہو پاتے. پھر جب 5 7 سال گزر جاتے ہیں وہ دوبارہ مسلمانوں کو مارتا ہے, پھر اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ اگلے 5 7 سال ان کے آرام سے گزر جاتے ہیں, اور اب وہ وہی ایک دفعہ پھر دہرا رہا ہے. امریکہ جو بائیڈن کا, اگر آپ وائٹ ہاؤس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جائیں آفیشیل پہ, تو انہوں نے 2 ٹویٹس ایک ساتھ کیے. ایک پہ انہوں نے لکھا کہ ان کی بات ہوئی صدر محمود عباس سے جو فلسطین کے صدر ہیں, اور ان سے انہوں نے جو بات کی وہ یہ کی کہ جروشلم سب کا ہے, تمام مکاتب فکر کے لیے, تمام مذاہب کے ماننے والے لوگوں کے لیے جروشلم جو ہے وہ پرامن ہونا چاہیے. دوسرا انہوں نے کہا یہ آپ کے ساتھ جو ہماری پارٹنرشپ ہے وہ مستقبل میں جاری رہے گی, بس. لیکن جب انہوں نے اسرائیلی صدر, اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے ساتھ بات کی, بنجمن نتن یاہو سے, تو اس کے اندر بڑا تفصیل سے لکھا ہوا تھا کہ مذمت کی گئی ان راکٹوں کی جو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اسرائیل کا, اور اسرائیل کی حمایت کی گئی کہ وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے. وہ دفاع نہیں کر رہا, وہ حملہ کر رہا ہے. دنیا کا وہ میڈیا اور دنیا کے وہ انسانیت کے علمبردار اور دنیا کے فریڈم آف سپیچ کی بات کرنے والے تمام لوگ آج ان سب کی زبانیں بند ہیں, کوئی بات نہیں کر رہا, کوئی اسرائیل کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. لگ بھگ 68 لاکھ کی آبادی ہے اسرائیل کے اندر یہودیوں کی, اور مسلمانوں کی کوئی 150 کروڑ کی آبادی ہے پوری دنیا میں, لیکن وہ دنیا کی آنکھ کا تارا بنے ہوئے ہیں. دنیا بھر کا میڈیا ایسا دکھا رہا ہے کہ جیسے فلسطینی اور حماس یا حزب اللہ کے لوگ ظالم ہیں, جبکہ دوسری جانب یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بہت مظلوم ہے, اور وہ اس وقت دہشت گردی کا شکار ہے, اور وہ اپنے حق کو استعمال کرتا ہوا جواب دے رہا ہے. پاکستان کا موقف بڑا سٹریٹ فارورڈ ہے, لیکن پاکستان کیا اسرائیل پہ اٹیک کر سکتا ہے؟ لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. کیا ترکی اسرائیل پہ اٹیک کر سکتا ہے؟ ان کے لوگ بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ان کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہماری فوج القدس کے لیے, اور ہمارے فوجی جروشلم جائیں گے, القدس جائیں گے, مسجد اقصیٰ تک ہمارے فوجی جائیں گے. وہ بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں. ایران جو ہے وہ درپردہ سپورٹ تو کرتا ہے, اور کھل کے بھی کرتا ہے بعض اوقات, لیکن کیا اکیلا ایران اسرائیل کے ساتھ لڑائی لڑے گا؟ اور عرب ممالک کا جو رویہ ہے, یعنی اس وقت مختلف اخبارات کی رپورٹس کے مطابق جب امریکنز نے اسرائیل کی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے ان کو مدد پہنچانے کی سوچی اور ٹھانی کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال ایسی ہے کہ یہاں ہماری فوجیں ہونی چاہیے, تو انہوں نے اپنے طیارے کہاں پہ اتارے؟ امریکنز نے اپنے طیارے اتارے ہیں سعودی عرب کی سرزمین پہ, ان کے ہوائی اڈوں پہ. تو پھر اس سعودی عرب سے اب آپ کیا یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو آزاد کروانے کے لیے ایک عملی طور پہ کسی جنگ میں حصہ لے گا؟ جہاں امریکی طیارے اس لیے اترے, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے 20 سال پہلے جب سعودی عرب اپنے طیارے لے کر چلا گیا تھا تبوک ایئر بیس کے اوپر جو بالکل اسرائیل کے قریب ہے, تو فوری طور پہ امریکہ نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا تھا کہ ان کو دور لے جاؤ, اسرائیل خطرے میں محسوس کر رہا ہے اپنے آپ کو. تو سعودیز جو ہیں وہ اپنے طیاروں کو واپس اپنی مین ایئر بیسز کے اوپر لے آئے تھے, اور تبوک ایئر بیس جو ان کے قریب تھی اوپر, جہاں غزوہ تبوک بھی آپ نے سنا ہوگا, جو ان کے قریب تھی اسرائیلیوں کے, تو وہاں سے جو ہے وہ واپس آ گئے. تو یہ معاملات جو ہیں وہ اس نہج پہ پہنچے ہیں. 2 دن کا فیول رہ گیا فلسطین میں, غزہ میں, اور وہاں کی جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ فیول ختم ہو گیا تو پھر ہمارے پاس بجلی نہیں ہوگی, ہم پینے کا پانی نہیں دے سکیں گے لوگوں کو, اسپتالوں کے اندر علاج معالجے کی سہولتیں ختم ہو جائیں گی, آپریشن تھیٹرز رک جائیں گے. ایک طرف راکٹس ہیں جن میں سے اکثر اسرائیل ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے, کوئی اکا دکا نکلتے ہیں اور جا کے ہٹ کرتے ہیں, اور ایک طرف دنیا کے بہترین ہتھیار ہیں جو فلسطینیوں کو کچل کے رکھ رہے ہیں. امہ کیا کر پائے گی یا کچھ کر سکتی ہے؟ کہ کیا آپشنز ہے مسلمانوں کے پاس کہ وہ فلسطینیوں کو بچائیں؟ دیکھیں, یا تو اس کو فوراً جنگ بندی کرائیں, ان کا کم نقصان ہو, یا آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا آپشن ہے کہ مسلمان اکٹھے ہو کر کبھی اسرائیل کو وارن کریں گے کہ 2 دن کا وقت نہیں تو آ رہے ہیں؟ ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, امیڈیٹ گول اور پھر آپ کا جو آپ کہہ لیجئے کہ سبسیکوینٹ گول وہ واضح ہونا چاہیے, اور امیڈیٹ سب سے پہلے جو بھی بات کرنی ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پہ کسی طرح جنگ روکی جائے
ताकि फ़लस्तीनियों का मज़ीद नुकसान ना हो। ताकत का बैलेंस इतना ज़्यादा फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ और इज़राइल की फ़ेवर में है कि ये जंग अगर 7-8 दिन और रहती है तो फ़लस्तीनियों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी बिल्डिंगें, रिहायशी, उसके अलावा जानी नुकसान, और जैसे आप अभी बात कर रहे थे वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम खुराक और फ्यूल की बन जाएगी, क्योंकि वो उनके ज़मीनी रास्ते सारे बंद हो चुके हैं। तो इन हालात में फौरी तौर पे उनको रिलीफ मिलना चाहिए, और वो यही है कि जंग उसकी रोकी जाए, बंद की जाए। उसके बाद ये है कि इनको आइंदा के लिए तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जब तक कि बातचीत चलती है और उसका मसले का हल नहीं होता, वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव आर्मी जो कि टर्की ने एक प्रपोज़ल दी है, इंटरनेशनल फ़ोर्स, जिस तरह के पीस कीपिंग फ़ोर्सेज़ हैं यूनाइटेड नेशन की, उस तरह की फ़ोर्स जो है वो फ़लस्तीन के लिए रखी जाए, जो कि दोनों के दरमियान तसादम को रोके और दोनों के हकूक़ का ख़्याल करे, ताकि वहाँ पे इस फ़ोर्स के लिए कोई मुश्किलात पैदा ना हो। और फिर बिल आखिर इसका हल ज़रूरी है। अगर टू स्टेट की बुनियाद पे ये हल नहीं करेंगे और इसी तरह रखें, तो फिर वो हर 2-4 साल के बाद ये फिर किस्सा खुल जाता है। और आपने देखा कि इससे पहले 2014 में भी बहुत बड़ा वाक़यात हुए थे। फिर नेवल ब्लॉकेड हुआ। फिर आपको याद होगा कि गाज़ा में लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। टर्की ने जहाज़ भेजा था तो वो लोग जो है पकड़े गए। तो इन हालात में फौरी तौर पे तो यही ज़रूरी है कि हम जंग रुकवाने की बात करें, ताकि लोगों का नुकसान ना हो और लोग अपने घरों में वापस आ सकें। फ़लस्तीनी बहुत बड़ी तादाद में अपने घरों से निकल के साउथ में जाके पनाह लेके बैठे हुए हैं। अपने अंदर मलिक रियाज से कब्जा नहीं छुड़वा सकता, वो मुल्क इसराइल से कब्जा छुड़वाएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल तो ये सही पूछ रहे हैं। मैं इमरान साहब मैं अर्ज करने लगा। गुजारिश ये है, बातें तो शायद मैं भी बहुत ज़्यादा जज्बाती कर सकता हूँ और ये भी कह सकता हूँ, बल्कि यकीनी बात है, बीइंग ए मुसलमान मेरे पास और रास्ता कोई नहीं है, क्योंकि एक नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। उधर जुल्म बर्बियत की जो दास्तान इसराइल बना रहा है वो न माजी में थी ना है। हम मकबूजा कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर सके। मेरे भाई निहाल हाशमी साहब ने बहुत अच्छी बात की कि 1969 और 1973 में हमारी फौजें गई थी। उस वक़्त हमारे हुक्मरानों के पैसे बाहर नहीं थे, उस वक़्त आपका मुल्क इतना दिवालिया नहीं था। अब जब मेरा इंटरेस्ट बाहर अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी होगा, और निहाल साहब ने ठीक कहा, तो उनके मुफाद के बगैर कैसे आज़ादी चलेंगे भी मुझे महदूद सी मिलेगी जो ताकतवरों को अच्छी लगे। हाँ, ठीक है। तो हम, और ना ही आपका यूएई जो इसराइल को तस्लीम कर चुका है, आज ओआईसी में भी जो कमज़ोर मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया है, क्या ये ईमान की मजबूती है? क्या ये अल्लाह पे यकीन है? और कोई भी मुल्क मैं बता दूं उधर फौजें नहीं भेजेगा। हम बिखर चुके हैं तादाद में। बज़ाहिर हम अगर नंबर देखें तो शायद 1.5 अरब मुसलमान हैं, मसाइल बहुत बड़े होंगे, तादाद बहुत बड़ी होगी। बहुत बड़ी होगी, लेकिन तकसीम दर तकसीम हो चुके हैं। हमें ना किसी ने एक होने दिया, ना हम एक होना चाहते हैं। बदकिस्मती है कि ये अमेरिका एक इस खित्ते का बदमाश है, वो इसराइल के पीछे है। आपने अपने इंट्रो में फरमाया हर कुछ अरसे बाद करता है, फिर दंदनाता फिर रहा है। यही होगा, जब अमेरिका चाहेगा रुक जाएगा। हम जुलूस निकालेंगे, जुमे को खामोश 10 मिनट खामोश रह जाएंगे, 4 ट्वीट कर देंगे, 5 वो शोर डाल देंगे, और उधर जुल्म और सितम जारी रहेगा।